بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے برسیم کی کاشت کا وقت آ رہا ہے، گنے کی کاشت کا وقت آ رہا ہے، رائے کی کاشت کا وقت آ رہا ہے۔ گنا اور چاول تیاری کے مراحل میں ہیں، مکئی درمیان میں ابھی ٹسلنگ پہ نہیں آئی، پچھیت ہے، تو باری باری سب پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کرتے ہیں برسیم کی کاشت۔ بہت اعلیٰ قسم کا چارہ مانا جاتا ہے اور بڑے وسیع رقبے پہ کاشت کیا جاتا ہے۔ تو موسٹلی جب سردی شروع ہوتی ہے تو برسیم جواب دے دیتے ہیں، اور اس وقت شدید کمی ہوتی ہے چارے کی، تو سردی کی وجہ سے جانوروں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے اور چارے کی کمی سے بھی مزید کم ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ کچھ تجربات کیے تھے۔ تو میں وہاڑی کے ساتھ ہی ہے کرم پور، مولا حسن شاہ نام ہے میرا، ایک نوجوان گروہ ہے، 100 بھینس رکھی ہوئی۔ تو کورا پڑ رہا تھا، دسمبر کا مہینہ شروع تھا، یہ آج سے کو 15-18 سال پرانی بات ہے۔ تو اس کے والد صاحب ریٹائرڈ بی آئی ٹیچر ہیں۔ مجھے دیکھا تو کہا، ڈاکٹر ہمیں آپ کا کیا فائدہ؟ حکم کریں۔ میرے جانور ڈھانڈے کہتے ہیں ریاستی میں اس کو، ڈھانڈے پک پہ مر دیں تو جڑا کورا ہے وہ تو برسین اٹھن کو نہیں دینا۔ میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کمپلیٹ فارمولہ ہے جو آپ کے برسیم کو سردی میں بھی فل پاور سے اٹھائیں گے۔ 15 سے 18 دن لگیں گے آپ کا لو تیار ہوتے ہوئے۔ خرچہ بنایا کہ تو یہ زیادہ ہے، لیکن آپ کے جانور کتنے قیمتی ہیں؟ وہ بہت قیمتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں چارہ تو کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ خیر وہ مان گئے۔ ہم نے ان کو یہی ڈرامہ فارمولہ، 1 بوری زوراور، اس میں 50 کلو گرام سلفرک ایسڈ، پھر 25 kg کاپر سوائے، 25 زنک، 25 بورک ایسڈ۔ تو ان کا ڈرم بنا کے 4 ایکڑ فلڈ کر دیا، اس میں 6 تھیلے میگنیشیم، اور اس وقت ہم 2 یوریا استعمال کرتے تھے۔ ویسے بھی ان کے رقبے میں وہ گوبر کی کھاد آلی کہتے ہیں راستے میں، اس کو بہت ڈالتے تھے۔ تو جہاں ڈالی ہو یا آلی گوبر کی کھاد، تو وہاں اس کیمیکل فارمولہ کا رزلٹ کچھ زیادہ ہی بہتر آیا۔ تو ہم نے اس کو فلڈ کر دیا۔ 15 دن بعد ان کا ٹیلی فون آیا، جی ہمارا چارہ تیار ہو گیا، ہم اس کو کٹائی شروع کرنا ہے۔ گو ہیڈ ٹھیک کرو۔ تو 14 ایکڑ انہوں نے کاشت کیا تھا برسیم 100 بھینس کے لیے، تو وہ برسیم 9 ایکڑ ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، باقی انہوں نے بیچا۔ اور سردی میں دودھ جہاں جانوروں کا کم ہو رہا تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جن لوگوں نے ان سے وہ چارہ خریدا تو ان کے جانوروں کا بھی دودھ بڑھا، تو انہوں نے آ کے پوچھا کیا کرنا ہے؟ جی ہمارا ڈاکٹر ہے ایک پاگل سا، تو اس نے کیا، تو یہ تو بہت اعلیٰ کلیا ہے۔ تو اسپیشلی زنک، بورک ایسڈ اور میگنیشیم، 3 کیمیکل ہیں جو پودے کو گرمی اور سردی کے خلاف امیون کرتے ہیں۔ تو چارہ 1 ایکڑ سے ڈبنا ممکن ہے۔ تو کاشت سے اگر ہم یہ فارمولہ اڈاپٹ کر لیں تو پھر رزلٹ اور بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ابھی خشک زمین تیار کر کے جیسے ہم کاشت کرتے ہیں تو اس میں پانی لگا دیں، پانی لگا کے تو اس میں عام طور پہ ہم صرف بیج کا چھٹا دیتے ہیں کھڑے پانی میں۔ تو اگر اس میں آپ تھوڑا سا ساگا چلائیں، آپ کے بیل ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے ساگا چلانا، اس میں ٹریکٹر سے بھی چل سکتے ہیں۔ جیسے پڈلنگ نہیں کرتے ہم کدو کرتے، اس میں ٹریکٹر سے ہل چلا تو ہم صرف ساگا چلانا ہے، تو اس سے پانی گدلا ہو جائے گا، مٹی اس میں مل جائے گی، اور جب بیج چھٹا کریں گے تو وہ مٹی جو بیج میں مکس ہوئی ہے، اور ملتے بیٹھتے کچھ ٹائم لگے تو بیج اس مٹی کے نیچے آ جائے گا، اس کو کیڑے مکوڑے نہیں لے کے جا سکیں گے،
اور اس پہ گرمی سردی، ابھی گرمی ہے، اس کا اثر بھی پودے اس پہ بیج پہ کم ہوگا اور اگاؤ بھی بہترین ہوگا۔ تو اس کو آپ درمیان میں جا کے اینڈ آف جنوری اس کو رپیٹ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دفعہ اپلیکیشن اس کے لیے سفیشینٹ ثابت ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جو رایا آپ نے کاشت کرنا ہے، بڑی کیش کراپ، اعلیٰ قسم کی کیش کراپ ہے، عام طور پہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے، نہ کوئی اچھی کھاد نہ پانی نہیں، تو ہر بندہ بیج کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بیج بیج بیج، یہ سیڈ مافیا ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ تو کوئی بھی سیڈ، ابھی ہمارے پاس خان پوری رایا KF76، ان کے کہنا ہے کہ وہ 50 من پیداوار دے سکتا ہے، لیکن پیداوار 50 من اس وقت دے گا جب اس کی فیڈنگ پراپر ہوگی۔ بیماری سے ہم بچائیں گے، سردی سے بچائیں گے، کورے سے بچائیں گے۔ تو کورے سے سردی سے بچانے کے لیے تو وہی کاپر، بورک ایسڈ، زنک اور میگنیشیم کام کریں گے، اور جب بھی آپ کیمیکل پورے دیں گے تو اس کے ساتھ یوریا کم نہیں دینا، یہ پودے زیادہ یوریا مانگتے ہیں۔ تو رائے کی کاشت خاص کر بڑی اہم ہے۔ ہم نے 2-3 سال پہلے کیا تھا 231 پورٹ عباس، ضلع بہاولپور میں، ہم کپاس والی ڈرل، عام ڈرل کے ساتھ 2 کلو بیج رائے کا اور اس کے ساتھ 10 12 15 20 25 کلو بھی ملا سکتے ہیں۔ MOP سرخ رنگ کی کھاد آتی ہے پوٹاش کی، تو موریٹا پوٹاش ایک واحد کھاد ہے جو کسی بیج کے ساتھ ملائی جا سکتی ہے، تو باقی کھادیں نہیں ملانی، وہ اگتے پودے کو مار دیتی ہیں۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں بھی اس کا MOP کا دانہ پڑا ہوگا، اپنے چاروں طرف سے نمی کھینچ کے اپنے ساتھ چمٹا لے گا، اور اس کو پودے کو فائدہ ملے گا زیادہ عرصے کے لیے، وہ جلدی آپ سے پانی نہیں مانگے۔ ہم نے وہ ٹاپلنگ پوری کس کی، اگلی بکٹ میں بیج اور کھاد اکٹھا ملا کے ڈال لیا، تو زمین کو تیار سکا کر کے پانی لگا کے جب وتر آ گئی تو گیلے وتر میں اتنا گیلا تھا کہ ٹریکٹر کے ٹائر کے نشان ٹھیک ٹھاک پڑتے تھے، ہم نے ڈرل کر دیا۔ تو اس پہلا پانی جو ہم نے دیا تھا وتر کرنے کے لیے، اس میں ہم نے یہ کیمیکل ڈالیے، ڈرم والا فارمولا 6 ایکڑ پہ لے گئے، یوریا 2 بوریاں فی ایکڑ کر دی، اور میگنیشیم 4 ٹھلے کر دی، اس کو 6 بھی آپ کر سکتے، اگر یہ آپ سہج جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا زیادہ ہوگا۔ تو وہ رایا جب اگا، لوگ فارمرز نے دیکھا تو ہر بندے نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ تو پاڑا بہت ہے، ہر 2 لائنوں کے فاصلے کو پاڑا کہتے ہیں، تو وہ پاڑا بہت ہے۔ لیکن جب وہ تیار ہو گیا تو پھر ہم نے انہی فارمرز کو انوائٹ کیا اور دکھایا، لیکن وہ رایا جو آپ نے ڈرل کیا تھا وہ کتنا، یہ جو ہے کہ چھٹے کا لگتا ہے، پھر ان کو اندر گھسایا دکھایا تو مان گیا، اور وہ رایا ہمیں 37 من فی ایکڑ حاصل ہوا۔ اسی طرح اگلے سال ہم نے چشتیاں میں 46 فتح میں پروفیسر طالب حسین ہیں، وہ گورنمنٹ کالج، کامرس کالج بہاولپور کے پرنسپل، ریٹائر، ابھی ریٹائر، اس وقت وہ پرنسپل تھے، تو ہم نے ایسے ہی اس کو پھر ڈرل کیا، تو وہ رایا ہمیں 47 من فی ایکڑ حاصل ہوا۔ تو میگنیشیم خاص کر اگر آپ ڈالیں گے تو پھول زیادہ آئے گا، اور پودے کا تنا مضبوط ہوگا اور لیٹے گا نہیں آپ کا پودا، اور اس کے ساتھ بورک ایسڈ ملاتے ہیں جیسے کہ ہم نے فارمولے ملایا، تو پھول سے پھل زیادہ بنے گا، اور اس پھل میں جو دانہ بننا ہے وہ بھی بوران اور فاسفورس کے ساتھ میگنیشیم کنسرن ہے۔ تو یہ سارا فارمولا 40-42 سال تحقیق کر کے میں نے پھر اس کو سارے کے فارمولے کو اکٹھا کیا ہے، اور کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جیسے آئرن ہے، جیسے آپ کا وہ مولیبڈینیم ہے، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا وہ اپنے شامل کیا، میں نے کہا ابھی مجھے اپنے ان علاقوں میں مولیبڈینیم کی کمی کی علامات یا آئرن کی کمی کی علامات پودے پہ نہیں ملی، اس لیے میں نے ابھی اس کو اوائڈ کیا۔ جتنا فارمر اڈاپٹ کر لے گا وہ پھر ٹرینڈ ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آگے بڑھے گا پھر اس کو مزید ٹرینڈ کرتے جائیں گے۔ تو اسی طرح جو گنے ہے، اس مہینے میں گنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، ابھی کچھ اطلاعات آئی ہیں گنا گر بھی گیا کچھ لوگوں کا، تو اگر ہم یہ بورک ایسڈ، میگنیشیم کلورائڈ اور
فاسفورک ایسڈ، یہ 3 چیزیں اگر ہم کو فلڈ کر دیں، اس میں سے زنک اور کاپر اور نائٹروجن ڈیلیٹ کر دیں تو زمیندار کا خرچہ کافی بچ جائے گا۔ تو جو نائٹروجن اب تک زیادہ استعمال ہوئی ہے، زمین میں موجود ہے، پودے کے اس کے اثرات منفی ہونے کا چانس ہے، تو اس کو بھی کور کر دے گا اور آپ کی فصل گرنے سے محفوظ رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت گنے پہ بلیک بگ کا حملہ شدید ہے، اس کو ہم نے عام ڈیزل ٹریکٹر میں جلتا ہے فلڈ کیا ہے پانی میں، تو وہ کنٹرول ہوا ہے، بہت اچھا کنٹرول ہے۔ یہ ہم پیچھے 30 32 35 40 سال سے کرا رہے ہیں فارمرز کو، اور جو فارم میرے ساتھ رابطے میں مستقل، تو دے آر ہیپی ہونے کا جی آپ نے تو ہماری جان بچا دی ہے اس کے ساتھ۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے، گرداسپور بورر جو ہے، گرداسپور گلواں جو ہے نومبر میں، اینڈ نومبر میں جا کے دسمبر میں شروع ہوتا ہے، اس وقت ہم کوئی کیمیکل کا زہر نہیں دے سکتے۔ تو اس نے جڑ کا گلواں، نیماٹوڈ اور ٹاپ بورر، اسٹیم بورر اور بلیک بگ اور گھوڑا مکھی سب کی صفائی کر دی ہے۔ بہت اچھا فارمولہ ہے، زمین کے پانی کی سطح پہ تیرتا ہے، زمین کے ساتھ تو ٹچ ہی نہیں کرتا، زمین کو خراب کیسے کرنا اس نے۔ تو ساتھ یہ ہے کہ جب تک وہ پانی پہ تیرے گا تو زمین کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج نہیں ہو سکتی اور باہر سے آکسیجن انٹر نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں انوروبک کنڈیشن، جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ہو یا آکسیجن نہ ہو تو وہ ساری کاربن مونوآکسائڈ گیس بن جاتی ہے۔ کاربن مونوآکسائڈ اتنی زہریلی گیس ہے، کوئی روح، کیڑا ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، انسان ہو، اپنی ایک سانس جو انہیل کرتا ہے اندر باہر نہیں نکالتا، اس سے پہلے اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام ڈیزل کرتا ہے، جب تک وہ پانی پہ تیرتا رہتا ہے تو فضا کی آکسیجن اندر نہیں جانے دیتا زمین کے، اور زمین کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تھا وہ زمین کے فضا کے مقابلے زمین میں 100 گنا زیادہ ہے، 100% ہی 100 گنا زیادہ ہے۔ تو اس طرح یہ بڑا ایزی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جب وہ ڈیزل بخارات بن کے اڑتا ہے تو ودن دا کراپ مائکرو انوائرمنٹ میں ہوا فصل کے اندر ہی تیرتا رہتا ہے، فصل سے باہر نہیں نکلتا۔ تو جتنے یہ کیڑے ان کی ناک نہیں ہوتی، اور اس کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے مسام، اس کا ریسپیریٹری پورس، تو یہ اس کے مالیکیول اس میں پھنس جاتے ہیں ان کی ریسپیریٹری پورس میں، اور وہ چوکنگ سے، سانس گھٹنے سے وہ سارے کیڑے دفع ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ انسان پہ، جانوروں پہ، پودے پہ، کیڑے پہ کوئی منفی اثر بھی نہیں دیکھا گیا۔ تو خاص کر جب ہم آنورڈ اب گنے کو کھاد تو روکی اب پانی بھی روک دیں، تو جیسے دن چھوٹے ہوتے جائیں گے تو پودے کا فوٹو سنتھسس کا ضیائی تعلیف کا عمل رکتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ تو پودے نے اپنے آپ کو بچانا تو ہے، قائم تو رکھنی ہے زندگی، جس کے لیے وہ اپنی کٹھی کی غذا پچھلے مہینوں میں وہ کھانی شروع کر دے گا، اور گنے کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر یہ فاسفورک ایسڈ اور بورک ایسڈ اور میگنیشیم آپ فلڈ کرتے ہیں اپنے پودے کو، تو اس کی فوٹو سنتھسس لائٹ کی لو انٹینسٹی میں جاری رہے گی، اور وہ جتنی جولائی اگست میں بناتا ہے فوٹو سنتھسس اتنی ہوگی، لیکن وہ اتنی ضرور بنائے گا کہ اپنی جمع ہوئی کی غذا کو نہیں کھائے گا اور غذا جمع کرے گا، اور وزن بڑھے گا، کم نہیں ہوا۔ یہ میں نے 263 گابے رجانا کمالیہ روڈ پہ کیا تھا، آج سے 12-15 سال پہلے۔ 8 دسمبر کو میں نے یہ کیمیکل فیڈ کا فلڈ کر دیے گنے کو، تو وہ گنا جو اچھے فیلڈ 2 ایکڑ میں چھوڑ دیے، ان کی 650 من نکلی، اور جہاں ہم نے کیمیکل لیا تو وہ 1300 من 1500 من تک ایکڑ بھی گئے۔ تو اس طرح آپ کی جو گنے کی پیداوار کم ہونے سے بچ جائے گی، گرنے سے بچ جائے گی، اور کیڑا بھی کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یاد رکھیے گا اپنے آپ کو، ہمیں جب آپ کو ضرورت پڑے تو 0303 769 761 اور 0333 62 466 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نماز کے اوقات میں تھوڑا سا بچانے، باقی آپ کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔